حدیث مبارک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی محافل ہیں انہیں فرمایا کہ یہ سرسبز و شاداب باغات ہیں، جب ان سے گزرا کرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ کہ اگر کوئی شخص کہیں باغ میں جائے اور وہاں پھل فروٹ تر و تازہ، جس کو دیکھ کر انسان کے اندر خواہش اور طلب ہو کہ یہ میں استعمال کروں، تو یقیناً وہ اس وقت بہترین نعمت ہیں۔ اسی طرح اس طرح کی محافل جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، وہ فرمایا کہ بہترین باغات ہیں اور اس کے اندر سے اپنا حصہ لے لیا کرو۔ تو یقیناً جب بھی موقع لگے اور فرض و واجب آپ پر نہ ہو جانا تو پھر ضرور اس میں حاضر رہنا چاہیے۔ فرض و واجب جانا، مثال کے طور پہ آپ کی کہیں جاب ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو واپس آنا لازمی ہے، تو پھر مستحب اور فرض کا جہاں ٹکراؤ ہوگا تو آپ کو حکم ہے پہلے جا کے اپنے فرض کی ادائیگی کریں، پہلے اپنی جاب ادا کریں، کہ وہاں سے آپ کی رخصت مزید بیٹھنے کی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے دائرے میں ہے، اپنے وقت میں ہے، تو پھر یقیناً اس محفل سے اپنا حصہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ذکر الہی میں مصروف تھے کہ فرشتے آ کر اس محفل کا ذکر جو ہو رہا تھا اس کے اندر اس کا چکر لگاتے ہیں، اور ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے سیاح، سیر کرنے والے، اور ان کا فقط کام ہے کہ جہاں بھی ذکر الہی ہو رہا ہے ان کی معلومات اکٹھی کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی جائے۔ تو وہ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ تیرے ذکر میں مصروف ہیں۔ فرمایا اور کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور جنت کی طلب کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ جنت دیکھ لیں تو؟ فرمایا اور طلب کریں گے، عرض کری۔ اور اگر جہنم دیکھ لیں تو کہا اور پناہ مانگیں گے۔ فرمایا کہ گواہ رہو میں نے انہیں جنت عطا کر دی اور جہنم سے نجات دے دی۔ سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ کہ انسان کا خاتمہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ انسان فرعون جیسی زندگی یعنی شاہانہ سلطنت و ملک و بادشاہت والی گزار سکتا ہے، لیکن اصل جو نتیجہ ہے، اصل جو اختتام ہے وہ ہے خاتمہ۔ اگر خاتمہ برا ہو گیا تو پچھلی زندگی کتنی ہی شاہانہ گزاری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو پچھلی زندگی کتنی ہی مشکلات اور مشقت میں گزری ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی کہ جس کا تصور کسی ذہن میں آیا تک نہیں ہوگا، اور جب وہ اسے ملیں گی تو وہ پچھلی ساری مشقتوں اور کلفتوں کو بھول جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ہماری خواہشات اور طلب بہت زیادہ ہیں، لیکن اسی وقت میں ہم اللہ کا شکر ہے کروڑوں اربعہ لوگوں سے بہتر ہے، کروڑوں لوگوں سے اللہ نے بہتر رکھا ہوا ہے، اور انسان جتنی شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حرص و لالچ اور طلب وہ نہیں ہونی چاہیے، قناعت ہو۔ ہاں حلال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا، محنت، مشقت۔ فرمایا خیر الکسب، بہترین کمائی ہے کسب و ید عامل اذا نصح، انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے جب وہ خیر خواہ رہے۔ جہاں کام کر رہا ہے وہاں دو نمبری نہ کرے، جہاں کام کر رہا ہے اس سے ظلم و زیادتی نہ کرے، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرے۔ تو فرمایا جو اسے روزی ملے گی وہ بہترین کمائی ہوگی۔ ابتدا کے اندر یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہی محافل اور اسی طرح کے ذکر و اذکار ہماری اصلاح کا ذریعہ ہیں، اور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس بھی اسی طرح
ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بدھ والے دن اور ایک جمعۃ المبارک کو آپ کی خصوصی نشست کا اہتمام ہوتا تھا، اور کئی ایک لوگ جو دنیاوی معاملات میں بھٹکے ہوئے ہوتے تھے آپ کی نصیحت سے الحمدللہ سیدھے راستے پر آ جاتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی برکت سے ہماری بھی خرابیوں کو دور فرما دے، ہمیں بھی اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ سادات کرام میں ایک عظیم چشم و چراغ ہیں، اور ان کے توسط سے، ان کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں اس فیض کو جاری کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے ملفوظات شریف کے اندر آتا ہے کہ جو ہمارے سلسلے سے جڑ جائے گا اللہ اسے بغیر توبہ کے موت نہیں دے گا۔ یہ سلسلے کی برکت ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کی کرامت ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے آپ کو دیگر سلاسل سے جوڑے ہوئے وہ بھی اعلیٰ ہیں، وہ بھی کم نہیں، لیکن سید غوث پاک کا درجہ بلند ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں۔ ایک آپ کے شعر سے اس محفل کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ یہ قصیدہ غوثیہ شریف میں آپ کا ملفوظ ہے، آپ کا فرمان ہے کہ ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، جو ان کے معمولات رہے، ان کا طور طریقہ رہا، ولیوں نے ان کو اٹھایا اور فرمایا میں قدم با قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو، قدم با قدم۔ حتیٰ کہ بہجت الاسرار جو سیرت پر مستند ترین کتاب ہے، بہت پرانی، اس کے اندر ایک سلسلے کے سربراہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام عمر تھا اور ان کو شیخ شہاب الدین سہروردی، عمر سہروردی، اصل ان کا نام عمر ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز وعظ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش پر قدم با قدم پیروی کی، قدم با قدم اسی جگہ قدم رکھ کر چلتے رہے، سوائے نبوت کے قدم کے، کہ وہاں غیر نبی کو راہ نہیں۔ بہت اونچی بات فرمائی ہے کہ آپ نے ہر اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور انہی معمولات کو اختیار فرمایا، لیکن جو ایک راہ تھی جہاں جا کر آپ رک گئے وہ تھا نبوت کا۔ اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن نبی ہونے کے دعوے میں پیروی نہیں کی جا سکتی۔ جو اس امت کا بہترین فرد ہے بعد صحابہ، حضرت سید غوث پاک، کہ جو اپنے فضائل و مناقب، اپنی عبادات و معمولات میں، اپنے بابرکت ہونے میں، اپنی مقبولیت میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک گئے، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تبلیغ دین میں پیروی کہ انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، امت نے بھی کام کیا۔ عبادات آپ نے مصروفیات اس میں اختیار فرمائی، امت یہ بھی کام کر سکتی ہے۔ آپ کی سنت ہر ایک پوری کر سکتی ہے امت، لیکن جہاں نبوت کا مسئلہ آئے گا وہاں امت کا کوئی فرد اس جگہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ صحیح ہے جی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
اور ایک بہت پیاری سی مثال دی اور ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل انبیاء اور میری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے بہت خوبصورت سا محل بنایا اور ہر عمارت کی اینٹ کو مناسب جگہ لگا کر مکمل کیا، اور اس کو دیکھنے والا دائیں بائیں سے خوش ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے۔ پورا محل مکمل کر دیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا انا ذالک اللبنۃ، وہ جو ایک اینٹ ہے یعنی آخری بلاک ہے وہ میں ہوں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب محل جب پورا ہو جائے اور ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو تو ابھی اس میں کمی ہے، اور جب وہ لگ جائے تو اس کے بعد مزید کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شاندار سی مثال دی ہے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک خوبصورت محل کی طرح ہے، اور جو ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، کردار کو، رویے کو دیکھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اتنے صالح افراد۔ اور فرمایا وہ جو خوبصورت محل ہے اس کا آخری حصہ میں ہوں، آخری حصہ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ آج الحمدللہ جہاں 11ویں شریف کی محفل ہے وہیں پہ آج 7 ستمبر بھی ہے، ابھی تاریخ بدلی نہیں ہے، 7 ستمبر بھی ہے۔ آج ہی وہ دن تھا کہ ایک اہم ترین عقیدے کو قانون اور آئین کا حصہ پاکستان میں بنایا گیا، اور وہ جو سینہ بسینہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے رہائشیوں کو، علماء کو، اس وقت کے متحرک لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ختم نبوت کے اس مسئلے پر پیش رہے۔ اس دوران اگر آپ اسی تاریخ کا یعنی سن 74 کی تاریخ 7 ستمبر کا اخبار اٹھائیں جو کٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو وہاں پہ جہاں اوپر یہ ہے کہ آج قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دے دیا گیا، وہیں پہ ایک چھوٹی سی نیچے خبر لکھی ہوئی ہے کہ اس مسئلے میں جتنے علماء اور لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے آج ان کو بری ہونے کا حکم صادر کر دیا جائے گا۔ وہیں پہ نیچے خبر لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عقیدے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے ہمارے علماء نے جیلوں میں کوڑے بھی کھائے ہیں، چتر بھی کھائے ہیں، انہیں رسیوں سے باندھ کر لٹکایا بھی گیا ہے، انہیں پھانسی کی سزائیں بھی دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان عزم و حوصلہ کے بلند ستونوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور بالآخر الحمدللہ پاکستان میں یہ قانون نافذ العمل ہو گیا۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے، جیسے میں نے جمعے میں بھی بتایا، اتوار کو بھی بتایا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بات کو اہمیت نہ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دروازہ ابھی کھلا ہے۔ جب دروازہ کھلا ہے تو کوئی اور آ سکتا ہے چور دروازے سے، اور جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ اب میں آ گیا تو میرے بعد کوئی امت بھی ہوگی، میرے بعد نیا لٹریچر بھی ہوگا، نئی کتاب بھی ہوگی، نیا نظریہ بھی ہوگا، تو اس تمام پر اللہ کا کلام پھر جھوٹا نظر آئے گا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ہم اس کے کہنے پر اللہ کے فرمان کو جھوٹا کیوں سمجھیں، بلکہ ہم اللہ کے فرمانے پر اسے جھوٹا قرار دیں گے۔ یہ نظریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہی مقام اور مرتبے کو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے قدم بقدم ان کی پیروی کی، لیکن جب باب نبوت آیا تو ہم وہاں رک گئے کہ یہاں آگے جانے کی راہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت سارے فضائل اور مناقب سے نوازا، اس میں یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس کو سینہ بسینہ بزرگوں نے نعت کے انداز میں، نثر کے انداز میں، تقریر کے انداز میں دلوں میں بٹھایا۔ جیسے ابھی نعت پڑھی گئی تو میں نے حافظ صاحب کو کہا ذرا مجھے وہ نکال کے دے دیجیے گا، ویسے یاد ہے لیکن پھر بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت جو فرما رہے ہیں، ابھی جو نعت پڑھی گئی اس کا صرف مختصر ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ 4 زبانوں میں یہ تقریباً جو ہے نعت لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں لم یاتی نذیرو کا، آیا ہی نہیں آپ کا نذیر، فی نظرن کبھی بھی نگاہوں میں سامنے، کبھی بھی آج سے پہلے کبھی آپ جیسا کوئی آیا نہیں ہے۔ جب آپ جیسا نہیں ہے تو آپ سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے وہ بات جو صحابہ کرام نے کہی ہے، یہی ہے وہ بات جو قرآن نے کہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جب آپ جیسا کوئی نہیں آیا تو آپ کی امت جیسی امت بھی پہلے کوئی نہیں آئی، اور جب امت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یہ امت افضل الامت ہے، اور اس امت کے اولیاء بھی پھر دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل ہوں گے۔ یوں سیدی غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ باتیں، وہ فضائل جو دیگر اولیاء اکرام کو اللہ نے عطا فرمائے، دیگر امتوں کے اولیاء کو عطا فرمائے، سیدی غوث پاک کو بھی عطا فرمائے۔ اب یہ شعر یہ ہے، آگے کہتے ہیں مثل تو تیری مثل نہ شد پیدا جانا، پیدا ہوا ہی نہیں ہے، اے جانا جانے جانا یعنی میری جان، جگ راج کو تاج ترے سر سو، جگ راج یعنی کہ معراج کی بات کر رہے ہیں، تاج تیرے سر سو یعنی تیرے سر پر تھا۔ اب اس سے بھی ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ معراج کی رات سارے انبیاء حاضر تھے، لیکن تاج افضلیت جس کے سر پہ رکھا گیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ کہ جو خطبہ دیا گیا معراج کی شب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور انہوں نے جب مصافحہ کیا، ملاقات کی، تو خود اپنے فضائل بتائے کہ میں ابراہیم ہوں، اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں، مجھے اللہ نے کلیم بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا میں عیسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے روح اللہ مسیح اللہ بنایا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت جبریل امی آئے اور کہا سرکار آپ یوں کہیں کہ آپ کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن جو مہر لگی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ جو قادیانی طبقہ، الحمدللہ مسلمان محفوظ ہیں، لیکن ہم یوں سمجھ جائیں کہ اس وقت ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ ہماری مذہبی محبت اور جذبہ جو ہے وہ بہت شدت کا ہے، الحمدللہ۔ یہ اس پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ جیسے جیسے مال آتا ہے انسان باہر نکل جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی جو مذہب سے لگاؤ اور محبت ہے نا وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال دوں کہ دارالعلوم نعیمیہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے پہلے جو اس کے محتمم تھے سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ شریعت کورٹ کے ایک جج بھی تھے، ان کا انتقال ہوا، پہلے وہ محتمم تھا، ان کا مزار شریف بھی دارالعلوم نعیمیہ کے اندر ہے۔ ان کے بھائی بڑے حضرت علامہ سید سعادت علی قادری، یہ بھی بڑے عالم دین رہے، اور انگلینڈ اور ہالینڈ وغیرہ کے اندر یہ
مستقل کام کرتے رہیں، اور جب پاکستان میں تھے تو جماعت اہل سنت کے سرگرم کارکنوں کے اندر تھے، اور جماعت اہل سنت کی نشر و اشاعت اور یہ جو صدر والا دفتر تھا اکثر اور بیشتر ان کی نشست وہاں ہوا کرتی تھی۔ پھر تبلیغی سلسلے میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کے ساتھ باہر ملک گئے، اور پھر ہالینڈ، انگلینڈ اور دیگر علاقوں میں۔ سید سعادت علی قادری صاحب کی کتاب ہے تفسیر کی یا ایھا الذین آمنوا، 2 جلدیں ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا عالم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے، آپ آ جائیے گا۔ تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مسجد کے ائمہ خطبہ جو بھی ہیں انہی کو بلایا جاتا ہے تاکہ شرعی تقاضے کو پورا کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی پہنچ جائیں گے۔ وقت مقررہ پر پہنچ گئے، بارات آ گئی۔ اب ایک اور جاننے والے مل گئے اور کہنے لگے کہ سید صاحب آپ یہاں؟ بھائی انہوں نے بلایا ہے نکاح پڑھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کس لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا جس لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے وہ قادیانی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا کہ بھئی تم کس سے نکاح کروا رہے ہو؟ کہا جی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے اسٹیٹس کے ہیں، مالدار بزنس مین، ہم بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ لوگوں نے کہا، ہم نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا جس نے ہمیں بتایا، اور ہم وہاں نکاح پڑھائے بغیر نکل گئے۔ نکاح پڑھائے بغیر نکل گئے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اگرچہ کہ بہت ساری مشکلات ہوں گی دائیں بائیں، لیکن یہ اہم ترین بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دین سے لگاؤ کا ماحول عطا فرمایا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات 5 ٹائم ہمارے گھروں تک داخل ہو رہے ہیں، ورنہ لوگ ترستے ہیں۔ موبائلوں پر اذان ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کچھ نہیں پتہ، وہاں تو اذانوں کا کوئی سسٹم ہے نہیں۔ اور پھر اس طرح لگاؤ کا اور دینی مجالس کا اہتمام بہت مشکل ہے۔ یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر بٹھا کر اس مجلس میں اس کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم دین کی بات سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں پھر تو بہت سارے کلمات ہیں جو میرے خیال بس ایک ہی حصہ تھا جو میں سنا سکتا تھا، وہ میں نے سنا دیا کہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس جو نعت شریف جو 4 زبانوں میں پڑھی گئی، پہلا شعر جو پڑھا ہے، جو لکھا ہے، وہ ختم نبوت پر ہی منحصر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تاج نبوت، تاج ختم نبوت۔ اچھا میں قادیانی کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو مذہب والے ہیں، باہر کے لوگوں کو یا جو لوگ دلی لگاؤ دین اور مذہب کے ساتھ نہیں رکھتے ان کو کیسے ورغلاتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں آیا ہے، خاتم کو اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے مہر۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ مہر۔ اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی تصدیق۔ تو یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ آخری نبی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو ڈکشنری میں یہ معنی ہے مہر، جس کے اوپر مہر سرکار کی لگ جائے تو وہ بھی نبی ہے، اس کے نبی ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ تو آپ تو مہر ہیں، آپ نے پچھلوں کو بھی مہر لگائی، اگلے والوں کو بھی مہر لگائی۔ یہ ایک لفظی ترجمے سے لے کر جا کر گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن ڈکشنری کا ترجمہ نہیں دیتا، بلکہ قرآن وہ ترجمہ دیتا ہے جو تفسیر سرکار نے اور صحابہ کرام نے بیان کی ہو۔
اور سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ہے اس کا مطلب کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جب سرکار کا فرمان آئے گا تو پھر ڈکشنری کا معنی باہر رکھ دیں گے، باہر رکھ دیں گے۔ وہ ایک اور مثال سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اور آپ کے بھی ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر نبی ہونا سلسلہ رک گیا ہے تو پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، یہ بات تو کنفرم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو سرکار کے بعد نبی تو آئے نا، تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال سے سمجھائی کہ اگر کسی کے یہاں 4 اولاد ہو، اور ایک پہلے پیدا ہوئی، دوسری بعد میں ہوئی، تیسری اور چوتھی جو سب سے آخری ہے، اگر چوتھی کے بعد بھی پہلا والا زندہ ہو اور آخری والے کا وصال ہو جائے، تو کیا آخری والے کا وصال ہونے پر پہلے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ آخری ہے، یا اس کو پہلے ہی کہا جائے گا؟ مثال کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے ہی کہا جائے گا۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ ہی نہیں بلکہ 4 انبیاء کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت الیاس بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں جو زندہ ہیں، لیکن ان کے نبوت کا سلسلہ پہلے ہے، آپ کے بعد میں نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنا بلکہ پہلے نبی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، امت محمد کی طرف بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا شبہ پیدا کر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں خرابی ڈال سکتے ہیں، اور ڈالتے ہیں۔ عام پڑھا لکھا شخص اس ایک بات سے الجھ جاتا ہے، لیکن جو بزرگ ہیں نا ان کی چھوٹی سی مثالیں مسئلہ حل فرما دیتی، چھوٹی سی مثالیں مسئلہ حل فرما دیتی ہیں کہ اگرچہ کہ وہ بعد میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نبوت کا سلسلہ اب جاری نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ اچھا، اب جب وہ آئیں گے تو وہ کس انداز میں آئیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ استعمال فرمائے، حکمم مقسطن۔ کیا لفظ ہے؟ حکمم مقسطن، اس انداز میں آئیں گے۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا حاکم، اور مقسط کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ وہ بطور انصاف کرنے والے حاکم یعنی سربراہ کے صورت میں آئیں گے، لیکن بطور نبی کے ادھر کوئی بھی حکم صادر نہیں فرمائیں گے، شریعت مطہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جاری اور ساری رہے گی۔ تو سید غوث پاک کے کلام سے میں نے آغاز کیا تھا، اور درمیان میں آج کے دن کی مناسبت سے بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور وہ شک اور شبہ جو وہ ڈال سکتے ہیں ڈالتے ہیں اس کا بھی جواب سمجھا رہا ہوں۔ یہی ہے وہ باتیں جو بزرگوں نے سینہ بسینہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے سیکھنے اور سمجھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اور کسی کے ورغلانے میں نہ آئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کسی بھی بد مذہب سے دلیل سننے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً قادیانی سے بحث کی حاجت نہیں۔ وہ کہے کہ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، ہم کہیں گے تجھے بلا دلیل کافر مانتے ہیں۔ کیا؟ بلا دلیل، تیری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تجھے بلا دلیل کافر مانتے ہیں۔ تو لاکھ دلیلیں دے دے، تیری دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اب اس کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خواب کی تعبیر کی کتاب ہے، تعبیر رویا کتاب ہے. اس کے اندر خواب کی تعبیر اور اس کے احکام کیسے بتائی جاتی ہے، کون سا خواب سچا ہوگا، کس خواب کی کیا تعبیر نکلے گی. پڑھ تو سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے باقاعدہ کوئی حکم لے نہیں سکتے. یہ اہل علم ہی آپ کو بتائیں گے کہ کون سا خواب کب معتبر ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نسخے تو بہت سارے ہیں، لیکن حکیم بتائے گا یا دوا دینے والا طبیب بتائے گا کہ کون سی دوائی کس وقت صحیح لگے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہاتھ میں لگ گئی اور جون سی چاہیے اس میں سے دوائی اور نسخہ نکال کے استعمال کر لیا، بعد میں وبال پڑ گیا، مصیبت آ گئی. تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عالم دین تھے اپنے وقت کے، اور کئی ہزار ان کے شاگرد ہیں، اور وہ درس دیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے. اسی طرح کی ایک محفل درس و تدریس کی جاری تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، جو کہ اس زمانے میں نبوت کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن وہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ بہت سارے بولتے ہیں یار تقدیر کیا ہے، کچھ نہیں، بندہ کوشش کرے. نہیں، کوشش اپنی جگہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے. اس عقیدے سے پھرنا کفر ہے. وہ آیا، مجلس میں بیٹھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. کچھ دیر گزری تو کہنے لگا ایک عرض ہے. میں نہیں سننی تیری عرض. اچھا ایک مسئلہ سن لیجئے. نہیں سننا تجھ سے مسئلہ. اچھا ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں وہ سن لیجئے. فرمایا نہیں تجھ سے نہیں سننا. اچھا کوئی آیت سنا لیتا ہوں وہ سن لیجئے. کہا تو اس سے آیت بھی نہیں سننی. تو جاتا ہے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں. بالآخر وہ شرمندہ ہو کے چلا گیا. شاگردوں نے فرمایا، عرض کی کہ استاد محترم وہ کچھ کہہ رہا تھا سن لیتے، کوئی حدیث سنا رہا تھا سن لیتے، آیت سنا رہا تھا سن لیتے. فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنانے کے بعد ایسی تشریح ہمارے سامنے پیش کرتا جو کہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے، اور عقل اس وقت بہک جاتی تو یہ تو ہمارے لیے گمراہی اور کفر کا باعث ہوتا. لہٰذا ہمیں بد مذہب سے اس کی دلیل سننی ہی نہیں ہے. اور خصوصاً قادیانی مذہب کے بارے میں سنیے. ہم جن کے فالوور ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دیکھیے علماء کی بات نہیں ہے، علماء کی بات نہیں چل رہی، عام عوام الناس کی بات چل رہی ہے. علماء تو ان سے سن کر ان کا جواب دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس سے یہ کہنا کہ فلاں شخص نبی ہے اس کی دلیل کیا ہے، فرمایا کہ اس سے دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلیل اس نے بتا دی اور آپ نے مان لی تو کیا آپ اس کی طرف مائل ہو جاؤ گے؟ ہم تو بلا دلیل مانتے ہیں کہ تم کفر کر رہے ہو، اور ہم با دلیل ہیں کہ ہمارے نبی آخری ہی نبی ہے، آخری ہی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کی عبادات، یہ بزرگوں میں سینہ بسینہ جاری رہی. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں عبادات کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اصلاح کی، اس کے اندر تحریر بھی آپ نے فرمائی، جیسے کہ غنیت الطالبین ہیں. یاد رکھیے کہ عقیدے کی بحث یہ بہت اہم ہے. اگر قرآن پاک کو آپ اٹھائیں گے ابتداءً
مکی صورتوں کو پڑھیے، کیونکہ دو ہی آپشن ہیں، مکی مدنی۔ ہجرت سے پہلے جو آیتیں اتری اور ہجرت کے بعد جو اتری، چاہے سورہ یاسین پڑھ لیجئے، آپ کو ایک مضمون کثرت سے ملے گا، وہ ہے عقیدہ۔ حتیٰ کہ اگر اس کو یوں سمجھ جائیے کہ 30 پاروں میں 10 پارے ان آیات کو جمع کیے جائیں کہ جس کے اندر آخرت کا عقیدہ صحیح رکھو، نبی کا عقیدہ صحیح رکھو، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ صحیح رکھو، تو 10 پارے بن جائیں گے صرف اس بات پر کہ اپنا عقیدہ درست کرو۔ یہ اتنی اہم بات ہے۔ بارہا سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، ایسی ایسی مثالیں دی ہیں۔ ابھی جو ہماری تفسیر چل رہی ہے سورہ نحل، اس کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہر آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنی توحید کو بتانے کے لیے، اپنی وحدت کو بتانے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی مثال دے کر سمجھایا، مچھر کو سامنے لا کر سمجھایا، شہد کی مکھی کو سامنے لا کر سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے اس مچھر کو بنایا۔ اور آج ریسرچ ہوتی ہے تو مچھر کے اتنے سارے سر، مکھی کی اتنی ساری آنکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ یار اتنی آنکھیں اس کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم پکڑنے میں نہیں آتے کہ وہ مچھر پہلے سے دائیں بائیں نکل جاتا ہے، وہ مکھی پہلے سے ہمارے ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، اس کی حس اتنی شارپ ہے۔ آخر یہ صلاحیت، یہ آنکھیں، اس کا دیکھنا، اس کا اڑنا کس نے بنایا؟ اللہ عز و جل نے۔ فرمایا خدا تو وہ ہے جو تم توحید کا انکار کرو اور خدا کے علاوہ کسی کو معبود مانو، تو بتاؤ مچھر یا اس جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے تو لا کر پیش کرو، جس کی بظاہر کوئی قدر نہیں ہے، لوگ اسے ماریں، بھگائیں، اڑائیں، اس کی بظاہر کوئی قدر نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، وہ بہت کم حیثیت کی شے ہے، لیکن اپنی خلق میں، اپنی تخلیق میں ایک شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے چھوٹی سی مثال بیان کر کے فرمایا کہ اللہ مچھر کی مثال دے کر اللہ کو اس بات پر کوئی حیا، یعنی یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، بلکہ یہ عار نہیں بلکہ قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر اتنی ساری چیزیں انکلوڈ کر دی۔ بتاؤ وہ قادر مطلق کیسا جانکار ہے، کیسا جانکار ہے کہ اس کے اندر اس کا ہضم بھی ہے، اس کے سک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے اڑنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خارج کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اتنے پاؤں بھی ہیں، اس کے پر بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے یہ دنیا، سرکار فرماتے ہیں اس دنیا کی قدر اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی اس کی قدر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر کافر کو یہ دنیا دی ہی نہیں جاتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے کو بار بار قرآن نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا اللہ کی توحید دیکھنی ہے تو پھر تم لکڑی کو دیکھو، آگ کو دیکھو کہ یہ کیسے جلتی ہے، وہ کہاں سے نکلی ہے، وہ ہرا تھا، خشک ہوا، اس کے بعد آگ جلی۔ تو آگ آج جس کی تم پوجا کر رہے ہو، کیونکہ اس زمانے میں آگ کی بھی پوجا ہو رہی تھی ایران، فارس میں، اور وہ اس وقت سپر پاور تھے، کہا تم آگ کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آگ بنی کہاں سے؟ لکڑی سے۔ لکڑی کو پیدا کس نے کیا؟ لکڑی کو بنایا کس نے؟ تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، یہ بتاؤ کہ تمہیں بنایا کس نے؟ وہی رب عز و جل کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ابھی میں نے عشاء کی نماز میں تلاوت کی۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب آ جائے۔
وَقَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، اور اللہ اس پر گواہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسری جگہ فرمایا خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو توحید کو، عقیدے کو، نظریے کو بار بار بیان کیا۔ یہی کام بزرگوں نے بھی کیا کہ وہ جہاں اعمال کی اصلاح کرتے تھے، کردار کی اصلاح کرتے تھے، اخلاق کی اصلاح کرتے تھے، وہاں نظریے کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ سیدی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر کئی ہزار غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حتیٰ کہ آپ کی سیرت بہجت الاسرار میں لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ یمن کا رہائشی تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا، اس سے پہلے اس کی طلب تھی کہ وہ راہب تھا، یعنی چرچ کا نگران تھا، لیکن وہ دین اسلام کے قریب آیا۔ اس کی طلب تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن یہ طلب تھی کہ میں اسلام اس کے ہاتھ پر قبول کروں جو اس وقت روئے زمین پہ سب سے افضل ہو۔ اب وہ اسی طلب میں معلومات اکٹھی کرتا رہا، حتیٰ کہ عیسائی مذہب کا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت اسے ہوتی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے فرماتے ہیں، یہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے، اسے فرماتے ہیں، اس کا نام سنان درج کیا گیا، سنان پادری، جو کہ چرچ کا ایک سربراہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی افضل بندہ موجود ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تم جاؤ اور ان کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لو۔ تو وہ یمن سے چلا عراق اور بغداد پہنچا، اور سیدی غوث پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے بزرگوں کا طریقہ کہ ان کا فیض دور دراز تک جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا ہے، سنا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، عمل کی، کردار کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔